آج ہم ایک ایسی شخصیت کا جائزہ لے رہے ہیں جن کا نام پاکستان میں تقریباً ہر کوئی جانتا ہے۔ مولانا طارق جمیل۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کے بارے میں موجود ویکیپیڈیا کا صفحہ ہے، لیکن آج ہم صرف حقائق نہیں دہرائیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کس طرح ایک روایتی عالم سے ایک عالمی برانڈ، ایک متنازع شخصیت اور ایک سماجی کارکن کے طور پر ابھرے ہیں۔ اور یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ ان کی کہانی صرف ایک فرد کی نہیں ہے۔ اچھا؟ یہ پاکستان میں مذہب، معاشرت اور جدیدیت کے جو بدلتے ہوئے تعلقات ہیں ان کی عکاسی بھی کرتی ہیں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک ایسے سفر کی نشاندہی کرتا ہے جو ایک پری میڈیکل کے طالب علم سے شروع ہوتا ہے اور دنیا کے بااثر ترین مسلمانوں میں سے ایک بننے تک جاتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں ان کی ابتدا سے۔ جی۔ طارق جمیل 1 اکتوبر 1953 کو میاں چنو، پنجاب میں پیدا ہوئے۔ یہاں جو معلومات ہیں ان کے مطابق ان کا تعلق ایک خوشحال زمیندار پنجابی راجپوت خاندان سے ہے۔ اور یہی پہلا نقطہ بہت دلچسپ ہے۔ کیسے؟ عام طور پر ایک عالم دین کا جو تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یہ اس سے کافی الگ ہے۔ صحیح۔ اور یہ صرف خوشحال زمیندار ہونے کی بات نہیں ہے۔ مواد میں ذکر ہے کہ ان کا خاندان اپنا سلسلہ نسب 12ویں صدی کے حکمران پرتھوی راج چوہان سے جوڑتا ہے۔ کمال ہے۔ جی، اور 16ویں صدی میں شیر شاہ سوری کے دور میں ان کا خاندان تلمبا پر حکمرانی بھی کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں وراثت میں صرف زمین نہیں ملی، بالکل، ایک خاص سماجی حیثیت اور اثر و رسوخ بھی ملا۔ ظاہر ہے اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ان کا دنیا کو دیکھنے کا انداز اور سماجی تعلقات عام عالموں سے مختلف ہوں گے۔ اچھا، تو یہ پس منظر تو بہت مضبوط ہو گیا۔ اب آتے ہیں ان کی تعلیم کی طرف، جو کسی فلمی کہانی سے کم نہیں۔ جی۔ وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور گئے جو پاکستان کے بہترین اداروں میں سے ایک ہے۔ جی۔ اور پھر MBBS کرنے کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا۔ مطلب ایک کامیاب ڈاکٹر بننے کا سیدھا راستہ تھا۔ جی، اور یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا، شاید سب سے فیصلہ کن موڑ ہے۔ کیوں؟ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ڈاکٹری کو ایک انتہائی معتبر اور محفوظ کیریئر سمجھا جاتا ہے، انہوں نے اپنی میڈیکل کی ڈگری مکمل کیے بغیر ہی کالج چھوڑ دیا۔ ایک منٹ، میڈیکل کی تعلیم بیچ میں چھوڑ دی؟ جی، یہ ایک بہت بڑا اور غیر روایتی فیصلہ تھا۔ اس وقت کے معاشرتی تناظر میں یہ کتنا بڑا فیصلہ رہا ہوگا؟ کیا مواد میں اس بات کا کوئی اشارہ ہے کہ اس اچانک تبدیلی کی وجہ کیا تھی؟ مواد براہ راست کسی وجہ کا ذکر تو نہیں کرتا، لیکن یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کنگ ایڈورڈ چھوڑ کر جامعہ عربیہ رائیونڈ میں داخلہ لیا۔ اوہ، رائیونڈ، تبلیغی جماعت کا مرکز۔ بالکل۔ وہاں انہوں نے قرآن، حدیث، تصوف، منطق اور اسلامی فقہ جیسے مضامین کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ تو یہ تبدیلی ان کے تبلیغی جماعت سے متاثر ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سائنس کی دنیا سے نکل کر روحانیت کی دنیا میں قدم رکھنا، یہ واقعی ان کی زندگی کا ڈیفائننگ مومنٹ تھا۔ جی۔ تو تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ پوری طرح منسلک ہو گئے اور دیوبندی مکتبہ فکر کے مبلغ کے طور پر سامنے آئے۔ اور ان کے بیانات کا مرکزی خیال، جیسا کہ یہاں لکھا ہے، تزکیہ نفس، تشدد سے پرہیز اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ تو ایک روایتی مبلغ کا پیغام لگتا ہے، لیکن ان کی مقبولیت وہ غیر معمولی ہے۔ اور یہیں پر کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ان کا پیغام شاید روایتی ہو، لیکن ان کی پہنچ عالمی ہے۔ اچھا؟ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں ذکر ہے کہ انہیں 2012 سے مسلسل ہر سال دنیا کے 500 بااثر ترین مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ 2012 سے ہر سال؟ جی، ہر سال۔ 2024 کی اشاعت میں وہ 34ویں نمبر پر تھے۔ یہ صرف پاکستان یا بر صغیر میں نہیں بلکہ عالمی سطح پر ان کے اثر و رسوخ کا اعتراف ہے۔ یہ متاثر کن اعداد و شمار ہیں، لیکن ان فہرستوں کی اپنی ایک سیاست ہوتی ہے۔ کیا ذرائع اس بات پر کوئی روشنی ڈالتے ہیں کہ اس فہرست کو مرتب کرنے کا معیار کیا ہے؟ کیا یہ صرف مقبولیت ہے جیسے سوشل میڈیا فالوورز، یا حقیقی علمی اثر و رسوخ؟ آپ کا نقطہ درست ہے۔ یہ فہرستیں اکثر مقبولیت اور عوامی پہنچ کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں، لیکن مولانا طارق جمیل کے معاملے میں یہ صرف مذہبی پیروکاروں تک محدود نہیں ہے۔ اچھا۔
مواد میں YouGov کے 2018 اور 2020 کے سروے کا بھی ذکر ہے، جس میں انہیں پاکستان کا سب سے قابل ستائش شخص قرار دیا گیا۔ سب سے قابل ستائش شخص؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپیل روایتی مذہبی حلقوں سے باہر نکل کر عام پاکستانی عوام تک پہنچی ہوئی ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شاید باقاعدگی سے ان کے بیانات نہیں سنتے۔ بالکل، وہ ایک قومی شخصیت بن چکے ہیں۔ اتنے بڑے عالمی قد کاٹ اور قومی مقبولیت کے ساتھ ظاہر ہے عوامی جانچ پڑتال بھی بڑھ جاتی ہے۔ لازماً۔ اور ہمارے مواد کے مطابق انہیں ایک بڑے تنازع کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب 2020 میں کورونا وبا اپنے عروج پر تھی۔ جی، اپریل 2020 کی بات ہے۔ ایک ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے دوران انہوں نے کورونا وبا کی وجہ کے بارے میں کچھ ایسے تبصرے کیے جو بہت متنازع ثابت ہوئے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ مواد میں ان کا قول براہ راست نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وبا معاشرے میں بے ایمانی اور عورتوں کی بے حیائی پر اللہ کے غضب کا نتیجہ ہے۔ ایک منٹ، عورتوں کی بے حیائی؟ جی، انہوں نے مزید کہا، جب کسی مسلمان کی بیٹی بے حیائی پر عمل کرتی ہے اور نوجوان بد اخلاقی میں ملوث ہوتے ہیں تو ایسی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے، خاص طور پر ایک عالمی وبا کا ذمہ دار براہ راست عورتوں کے لباس یا رویے کو ٹھہرانا۔ بالکل۔ ظاہر ہے اس پر شدید رد عمل آیا ہوگا۔ کی وزیر شیریں مزاری کا ذکر ہے، جنہوں نے ان تبصروں کو خواتین خلاف جاہلانہ اور قطعی طور پر ناقابل قبول قرار دیا۔ تو یہ ایک طرح سے سائنس اور مذہب کی بحث بن گئی تھی۔ آپ کہہ سکتی ہیں، شیریں مزاری کا رد عمل حکومت کے سائنسی موقف کی نمائندگی کر رہا تھا، جبکہ مولانا کا بیان ایک بڑے مذہبی طبقے کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا جو ہر آفت کو اعمال سے جوڑ کر دیکھتا ہے۔ عوامی شخصیات پر جب ایسا دباؤ آتا ہے تو اکثر وضاحت پیش کرتی ہیں۔ کیا انہوں نے بعد میں اس پر کوئی صفائی دی؟ مواد میں اس کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن یہ تنازع ان کی عوامی شخصیت کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے۔ صحیح۔ اس تنازع کے بعد ان کی کہانی میں ایک اور حیران کن موڑ آتا ہے، جو انہیں ایک بالکل ہی مختلف میدان میں لے جاتا ہے، ممبر سے مارکیٹ تک۔ آپ ان کے کاروباری منصوبے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، مارچ 2021 میں انہوں نے MTJ برانڈ کے نام سے اپنا ایک کپڑوں کا برانڈ شروع کیا۔ یہ ایک بہت بڑی اور جدید پیش رفت ہے۔ ایک مذہبی شخصیت جو اکثر دنیاوی چیزوں سے بے رغبتی کی تلقین کرتی ہے، خود ایک کمرشل فیشن برانڈ شروع کر رہی ہے۔ بالکل۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے سب سے مشہور مبلغین میں سے ایک اب ایک فیشن آئیکن بھی ہیں؟ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ یہ واقعی جدید دور کی علامت ہے، لیکن اس تضاد کی وضاحت کیسے کی جاتی ہے؟ ایک طرف زہد و تقویٰ کا پیغام اور دوسری طرف فیشن برانڈ۔ بالکل، اور یہی اس کہانی کا سب سے جدید پہلو ہے۔ مواد کے مطابق اس کا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی فلاحی کاموں کے لیے استعمال کی جائے گی، یعنی چیریٹی کے لیے۔ جی، ان کے مدارس کی مالی معاونت اور ملک میں اسکولوں اور اسپتالوں کی تعمیر کے لیے۔ یہ روایتی زہد اور جدید سرمایہ داری کے درمیان ایک پل بنانے کی کوشش ہے۔ ایک سماجی کاروباری ماڈل۔ بالکل، ایک سوشل انٹرپرائز ماڈل جہاں منافع کمانا مقصد ہے، لیکن اس منافع کو سماجی بھلائی پر خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ ماڈل ہے، لیکن کیا مواد اس پر روشنی ڈالتا ہے کہ اس پر مذہبی حلقوں میں کیا رد عمل آیا؟ نہیں، مواد میں اس رد عمل کی تفصیل نہیں ہے۔ کیا اسے ایک مثبت قدم سمجھا گیا کہ ایک عالم خود کفیل ہو رہا ہے، یا اس پر تنقید ہوئی کہ مذہب کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے؟ اس کی تفصیل تو نہیں ہے، لیکن یہ ان کے کام کے ایک اور پہلو سے جڑتا ہے، جو ہے منظم فلاحی کام۔ انہوں نے مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کی بھی بنیاد رکھی ہے۔ اچھا۔ یہ تلمبہ خانیوال میں ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جو سماجی کام، صحت اور تعلیم کے لیے فنڈز اکٹھا کرتی ہے۔ تو MTJ برانڈ کو اس فاؤنڈیشن کو چلانے کا ایک ذریعہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ جی، یہ روایتی چندے اور عطیات پر انحصار کرنے کے بجائے فلاحی کاموں کے لیے ایک پائیدار مالیاتی ماڈل بنانے کی کوشش ہے۔ تو یہ صرف بیانات اور تبلیغ سے آگے بڑھ کر ادارہ سازی یعنی انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی طرف ایک قدم ہے؟ بالکل، ایک فاؤنڈیشن، مدارس کا ایک نظام اور اس سب کو فنڈ کرنے کے لیے ایک کمرشل برانڈ۔ اور اس ماڈل کو ریاستی سطح پر بھی تسلیم کیا گیا ہے۔
جی، بااثر ترین مسلمانوں کی فہرست کے علاوہ مواد ایک بڑے قومی اعزاز کا بھی ذکر کرتا ہے۔ 2020 میں انہیں صدر پاکستان عارف الوی کی طرف سے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ پرائڈ آف پرفارمنس، یہ پاکستان کے اعلیٰ ترین شہری اعزازات میں سے ایک ہے۔ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ انہیں تعلیم مذہب کے شعبے میں دیا گیا۔ اچھا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ریاست ان کے کام کو صرف تبلیغ نہیں بلکہ مذہبی تعلیم کے فروغ میں ایک اہم کردار کے طور پر تسلیم کرتی ہے۔ یہ ان کی شخصیت کو قومی سطح پر ایک طرح کی سرکاری سند عطا کرتا ہے۔ تو اس سارے مواد کا جائزہ لینے کے بعد جو تصویر ابھرتی ہے وہ بہت پیچیدہ ہے۔ کثیر الجہتی ہے۔ ایک طرف پردوی راج چوہان کی نسل سے تعلق رکھنے والا زمیندار جو ڈاکٹر بننے والا تھا مگر عالم بن گیا۔ دوسری طرف ایک عالمی سطح پر مشہور مبلغ جو اپنے بیانات کی وجہ سے شدید تنازع کا شکار بھی ہوا، جی، اور پھر ایک جدید کاروباری جو فیشن برانڈ اور فاؤنڈیشن چلا رہا ہے۔ یہ تمام کردار ایک ہی شخصیت میں جمع ہے۔ یہاں بیان کردہ سفر واقعی تضادات اور ارتقاء کا سفر ہے، ایک روایتی مبلغ سے لے کر ایک برانڈ کے مالک اور فاؤنڈیشن کے سربراہ تک۔ ان کا کریئر بدلتے وقت کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل، وہ صرف ماضی کی روایات پر قائم نہیں رہے بلکہ انہوں نے جدید دور کے اوزار، چاہے وہ میڈیا ہو، برانڈنگ ہو یا منظم فلاحی ادارے ہوں، استعمال کیے۔ اگر ہم اسے ایک بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے جس پر ہمارے سامعین غور کر سکتے ہیں۔ جب کوئی مذہبی رہنما ایک سیلیبریٹی، ایک برانڈ اور ایک سماجی کاروباری شخصیت بن جاتا ہے تو کیا اس کا اصل روحانی پیغام کہیں کمزور پڑ جاتا ہے؟ یا یہ آج کے دور میں اپنے پیغام کو زیادہ مؤثر طریقے سے پھیلانے کا ایک نیا اور ضروری طریقہ ہے؟ یہ مواد ہمیں مولانا طارق جمیل کا راستہ دکھاتا ہے، لیکن اس رجحان کے وسیع تر مضمرات پر سوچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔